السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے اہل السنہ والجماعہ کا مختصر سا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ سے مراد اصحاب الحدیث، محدثین اور اہل الحدیث ہیں، جو کہ فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق المنصورہ، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی مدد کی جائے گی، اور جو بھی کوئی ان کو اکیلا چھوڑ دے گا وہ انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اہل السنہ والجماعہ، سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور الجماعہ سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بعد جو بھی اس خیر پر، اس سنت پر قیامت تک گامزن رہے گا، اس سنت پر قائم رہے گا، وہ الجماعہ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اہل السنہ والجماعہ اسی راستے پر ہوں گے جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو چھوڑا، خواہ وہ صفات کا مسئلہ ہو، قدر کا مسئلہ ہو، اہل البدع سے تعامل کا مسئلہ ہو، یا غیبی امور پر ایمان کے مسائل ہوں، جنہیں ہم اصول اہل سنت کہتے ہیں۔ اور اسی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمائی کہ ہم ما انا علیہ و اصحابی، کہ طائفہ منصورہ اہل السنہ والجماعہ وہ گروہ ہے جو اس راستے پر ہوں گے، ان عقائد پر ہوں گے، ان معاملات پر ہوں گے جن پر آج میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اس لیے اہل السنہ والجماعہ کے عقائد پر متقدمین علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا نام السنہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اصول السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح صریح السنہ امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح شرح السنہ امام مزنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، اسی طرح السنہ امام خلال رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، السنہ امام لالقائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، السنہ امام بہاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ان تمام کتب کے نام کے اندر جو السنہ کا لفظ ہے اس سے مراد اہل السنہ والجماعہ کے عقائد ہیں۔ یعنی اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے وہ عقائد کہ جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تھے، اور پھر قیامت تک جو بھی ان عقائد پر گامزن رہے گا وہ اہل السنہ والجماعہ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اسی لیے جو طائفہ منصورہ والی حدیث ہے اس کی شرح کے اندر بہت سارے محدثین کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا ہے کہ اس طائفہ منصورہ سے مراد محدثین کا گروہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا گروہ ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ تمام ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ طائفہ منصورہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس طائفہ منصورہ سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے، اہل السنہ والجماعہ نہیں ہے، تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا گروہ ہے۔ اسی لیے محدثین کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ جو بھی کوئی شخص محدثین کے ساتھ، اہل الحدیث کے ساتھ محبت کرے گا وہ سنی ہوگا، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا، جو ان کے مخالف کھڑا ہو جائے گا، وہ بدعتی ہوگا۔ امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو اہل الحدیث کے ساتھ، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، امام یحییٰ بن سعید، امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے ائمہ کرام محدثین کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو جان لو کہ وہ صحیح العقیدہ ہے، وہ اہل السنہ والجماعہ سے ہے۔ ومن خالف علی ہؤلاء فاعلم انہ مبتدع، اور جو ان محدثین کرام اہل الحدیث کی، اہل السنہ والجماعہ کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے، ان کو برا بھلا کہے، جان لو کہ وہ شخص بدعتی ہے۔ اس مختصر سے تعارف سے ہمیں معلوم ہوا کہ اہل السنہ والجماعہ ہی فرقہ ناجیہ ہے، اہل السنہ والجماعہ ہی وہ گروہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے عقائد پر، ان کے اخلاقیات پر، ان کے معاملات پر قائم ہیں۔ اور محدثین کرام، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، یہ تمام اہل السنہ والجماعہ کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل السنہ والجماعہ، محدثین کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے نقشہ قدم پر اور ان کے عقائد پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔